بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3، اس میں فرمایا وَإِن، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ یہ کہ نہ تقسطو تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانْكِحُوا تو تم نکاح کرو، ماں جو طابہ پسندیدہ ہو، حلال ہو، پسندیدہ ہو، لکم تمہارے لیے، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار۔ فرمایا اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو پھر جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے دو دو، تین تین اور چار چار نکاح کر لیا کرو۔ فَإِن پس اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ یہ کہ نہ تعدلوا تم عدل کر سکو گے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو صرف ایک عورت ہے، تو صرف ایک، پھر صرف ایک عورت سے نکاح کرو، او یا ما ملکت، ماں جن کے مالکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے ہاتھ، یا جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی مراد ہے کنیزیں، فرمایا ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ ذالکا یہ ادنا قریب تر ہے، اللہ یہ کہ نہ تعولو تم ظلم کرو، فرمایا یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں بیان کیا ہے، یتیم لڑکیوں کے نکاح کے بارے میں۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو یتیم لڑکیوں کے سرپرست ہوتے تھے، یتیم لڑکیوں کے سرپرست، اس کا مال، وہ مالدار ہوتی تھی یتیم لڑکی اور حسین بھی ہوتی تھی، لیکن جو سرپرست ہوتا تھا وہ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا کم حق مہر سے، جتنا حق مہر دینا چاہیے وہ نہیں دیتا تھا، بلکہ ان کا حق غصب کر کے صرف اس لیے نکاح کی خواہش کرتا کہ یہ مال بھی ہے اس کے پاس اور یہ حسین بھی ہے، تو اس کا حق غصب کر کے میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو اس میں چونکہ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی ہوتی تھی، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ خبردار اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی جو دوسری لڑکیاں ہیں ان سے فرمایا کہ اور جو لڑکیاں جو انہیں پسند ہیں ان یتیم لڑکیوں کے سوا ان سے وہ نکاح کر لیں۔ اب میں آپ کو اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں کچھ نکاح کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ احکام، کچھ مسائل۔ نکاح کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، فرمایا تم میں سے جو گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ پھر آگے فرمایا کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، آگے اس کی حکمتیں بیان کی کہ یہ نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی جنسی خواہش کو کم کر دیں گے، اس کی خواہش کو کم کر دیں گے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1905، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1400 حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، فرمایا نکاح میری سنت سے ہے۔
تو جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، فمن راغب عن سنتی، یعنی میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، عمل نہ کیا، تو فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرا طریقے پر نہیں ہے۔ پھر آگے اس میں وجہ بیان کی ایک اور، فرمایا نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ اس میں ایک یہ حکمت بیان کی، تناسل، نسل بڑھنے کی حکمت، کہ اس میں میری امت تمہاری دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر اس میں آگے یہی وہ بیان کر دیا حکمت جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1846، حدیث نمبر 1846۔ اور ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا عارضی نفع کا سامان ہے، دنیا عارضی نفع کا سامان ہے، اور اس میں بہترین نفع کی چیز فرمایا وہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1467، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہ بنتی ہیں، 4 اسباب کسی عورت سے نکاح کرنے کے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب کی وجہ سے، یعنی آباء و اجداد خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ 4 اسباب بیان کیے کہ اس وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کا مال، اس کا حسب خاندان، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری۔ فرمایا تم اس کو اس کی دینداری کی وجہ سے طلب کرو، یعنی اگر کسی سے نکاح کرنا ہو، فرمایا دینداری کو ملحوظ رکھو، تمہارے ہاتھ کلود ہو۔ یہ صحابی سے فرمایا تمہارے ہاتھ کلود ہو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5090، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1466۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب بیان کی ہے، نکاح کی ترغیب بیان کی ہے۔ اب کچھ تو حکمتیں احادیث میں بیان ہو گئی ہیں کہ انسان بے راہ روی سے بچ جاتا ہے، یہ اس میں فائدہ حکمت ہے۔ پھر انسان، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ نکاح کرنا انسان کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے، یہ بھی اس میں حکمت ہے۔ اور پھر تیسری اس میں یہ حکمت، اس میں نسل بڑھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک حکمت فائدہ ہے۔ اور پھر چوتھی حکمت ہے، اس کے ذریعے اولاد، نیک اولاد حاصل ہوتی ہے، جو اس کے لیے دنیا میں بھی سہارا بنتی ہے، انسان کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دے۔ 50-60 سال کی عمر سے انسان کو کسی نہ کسی ہیلپر کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ نیک اولاد ہو، وہ اس کی دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہے، اس کا ہاتھ بٹاتی ہے، اس کے کام کاج میں ممد و معاون ہوتی ہے، اس کے گھریلو ضروریات پوری کرتی ہے۔ پھر آخرت میں بھی نیک اولاد والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ پھر ایک اور حکمت، 5ویں حکمت ہے کہ جس کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد کی تعلیم و تربیت کر کے وہ گویا رب تعالیٰ کی ربوبیت کا فیض پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا فیض پاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھے پالا پوسا، جس طرح انہوں نے میری ربوبیت کی۔ تو اولاد سے ربوبیت کا فیض بھی بندے کو ملتا ہے۔ پھر اس میں 6ٹھی حکمت ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو انسان پر ذمہ داریوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی توانائیاں، صلاحیتیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر 7ویں حکمت، انسان کو چونکہ جنسی خواہش ہے، لہذا بیوی کے ذریعے اسے ایک جسمانی
اور اس طرح روحانی طور پر سکون بھی ملتا ہے، جس کو قرآن نے بھی بعض مقام پر بیان کیا ہے۔ تو یہ، اور پھر آج بھی ایک معاشرتی طور پر حکمت اس میں فائدہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے انسان کے کئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، کئی رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، تو معاشرتی سماجی روابط میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے سوشل کنٹیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے، سوشل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی اس میں حکمت ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں جو نکاح کو اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا 2 3 3 4 4۔ اب بعض جو مغربی ہیں، مغربی مستشرقین جنہیں بولتے ہیں، جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اورینٹلسٹ، وہ اس تعدد ازواج پر بڑے سیکھتا ہوتے ہیں کہ اسلام نے کیوں تعدد ازواج کی اجازت دے دی، 4 شادیوں تک کی کیوں اجازت دے دی۔ حالانکہ اس میں بھی حکمت ہے، یہ صرف اسلام نے اجازت نہیں دی، اسلام سے پہلے بھی اس کا تصور موجود تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت غیلان بن سلمہ ثقفی، غیلان بن سلمہ ثقفی، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، 10 بیویاں تھیں ان کی۔ اور اسی طرح حضرت قیس بن حارث رضی اللہ عنہ، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 8 بیویاں تھیں۔ اس طرح اسلام کی تاریخ سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں کے پاس 30 شادیاں تھیں، 30 شادیوں تک انہوں نے کی ہوئی تھی۔ تو یہ پہلے بھی تصور تھا، اسلام نے تو اس کی حد بندی کر دیا، لمیٹیشن کر دی ہے، لمیٹیشن کر دیا ہے، تاکہ عورتوں کے حقوق کی بھی حق تلفی نہ ہو اور مردوں کے حقوق کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ اب اس میں مردوں کے لیے جس طرح اس میں دیکھیے کیا حکمت ہیں جو 4 شادیوں تک اللہ تعالی نے مقرر کر دی۔ 4 شادیوں کو مقرر کرنے کی کیا حکمت ہے؟ نمبر 1، عورتوں کی اوسطن پیدائش، عورتوں کی جو اوسطن پیدائش ہے، برتھ ریٹ ہے، وہ مردوں کی نسبت زیادہ ہے، یعنی معاشرے میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ تو اگر یہ نکاح کی 2 2 3 3 4 4 نہ اجازت دی جائے تو اس سے معاشرے میں بے راہ روی پھیلتی ہے، یا عورتیں شادی کے بغیر رہ جاتی ہیں، نکاح کے بغیر۔ اس لیے اسلام نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور صالح معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک یہ سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بالعموم جو مرد ہیں، عمومی طور پر، جنرل طور پر مردوں کی جو جنسی خواہش ہے وہ عموماً 60 70 سال تک بھی برقرار رہتی ہے، جبکہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ عورتوں کی یہ جنسی خواہش جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی بنائی ہوئی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ 50 سال کی ایج تک اکثر کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مردوں کے لحاظ سے فطری طور پر اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کی اجازت رکھی ہے۔ اور پھر تیسری یہ بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بیوی یعنی کوئی مرض کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا قدرتی کوئی مسئلے کی وجہ سے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، تو کیا مرد اس کو طلاق دے دیں؟ تو اس سے بھی یہ بھی کیا کہتے ہیں، حق تلفی ہو جاتی ہے، اور بعض کا ظلم ہو جاتا ہے کہ قدرتی امر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، مرض وغیرہ نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی ایک یہ بھی حکمت ہے جو شادیوں کی 4 تک اجازت دی۔ اور پھر بعض اوقات متعدی امراض میں بھی خواتین گرفتار ہو جاتی ہیں، تو اس لیے بھی اللہ پاک نے یہ اجازت دی ہے۔ اب ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ عورتیں کیوں نہیں زیادہ شادیاں کر سکتی؟ تو اس میں ہم علیحدہ بھی ڈسکس کریں گے، لیکن بیسک بنیادی یہ اس لیے عورتوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں، ایک ہی کہ اس میں جو نسل انسانی نسب حلت ملت ہو جاتا ہے، نسب کا حلت ملت ہو جاتا ہے اور انسان کا نسب محلوط ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے۔ جب پتہ نہیں چلے گا تو جس طرح معاذ اللہ مغربی معاشرے میں حال ہو رہا ہے، وہاں وہ
چھوٹے چھوٹے بچوں کو ماز پھینک کر چلے جاتے ہیں گلیوں میں سڑکوں میں, کبھی ہاسپٹل چھوڑ آتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ عورت صرف میرے ساتھ تو نہیں رہی, یہ تو کسی اور کے ساتھ بھی رہی ہے. تو اس میں نسب حالت ملت ہوتا ہے, پھر طرح طرح کے فتنے معاشرتی پیدا ہوتے ہیں, چلڈرن حقوق کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, بہت سے اور مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ 4 شادیوں کی اجازت دی, لیکن اس میں بھی شرط لگا دی کہ اگر عدل کر سکو, اگر عدل کر سکو, یعنی جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی وہ عدل کر سکے, پھر یہ 2 3 4 کی شادیوں کی اجازت ہے. اگر وہ مالی طور پر یا جسمانی طور پر بندہ عدل نہیں کر سکتا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا ایک ہی ہے, پھر ایک ہی کی بس اجازت ہے. تو یہ دیکھیے اسلام بالکل نیچرل دین ہے, بالکل نیچرل دین ہے, اور فطرت کے مطابق یہ انسان کو احکام دیتا ہے اور فطرت کے مطابق انسان کو گائیڈ کرتا ہے. اس میں انسانیت کی بھلائی ہے, انسانیت کی فلاح ہے, یہ عین فطرت کے مطابق ہے. تو فرمایا ذالک ادنا, یہ اس بات سے قریب تر ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو, اللہ تعولو کہ تم سے ظلم نہ ہو. وما علی الا البلاغ المبین.